إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی ابتدائی 3 آیتیں آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی گئی، جن آیتوں میں ایک بہت ہی مشہور لفظ آیا ہوا ہے جس کو قرآن مجید نے فتنے سے یاد کیا۔ فتنہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ کوئی نیا لفظ نہیں، بارہا ہم نے فتنوں کے بارے میں سنا ہے، فتنوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو آئے دن ہم اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ فتنوں کے تعلق سے 4 باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح
اور حق بات کہنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنے کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں فتنہ کہتے کسے ہیں، پہلے اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز فتنوں کے تعلق سے یہی ہے کہ پہلے ہم اس کا معنی جانیں۔ فتنے کا معنی ہے کسی چیز کو آگ پہ تپانا۔ عربی زبان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے جانکار ہیں، امام راغب الاصفہانی، یہ مفردات فی غریب القرآن میں فتنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فتنہ اس چیز کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کو آگ پہ تپانا تاکہ کھرے اور کھوٹے میں فرق معلوم ہو سکے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں ہر وہ چیز فتنہ ہے جس سے ہمارے ایمان کو جانچا جائے، جس سے ہمارے ایمان کو پرکھا جائے، وہ فتنہ ہے۔ اب وہ فتنہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، بری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ مال یہ فتنہ ہے، اولاد یہ فتنہ ہے، تو یہ مال اور اولاد کوئی بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو فتنہ کہا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ بری چیز بھی ہمارے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری آسانیاں ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ہماری پریشانیاں ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا مال، ہماری جائیداد، ہماری تجارت ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی ہماری غربت ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے میرے بندو، ہم تمہیں شر کے ذریعہ بھی آزمائیں گے، خیر کے ذریعہ بھی آزمائیں گے۔ تمہاری زندگی میں خیر کے ذریعہ بھی تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا تمہاری جائیداد کو، تمہارے مال کو، تمہاری اولاد کو تمہارے لیے فتنہ بنا دیا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ تمہاری پریشانیوں کو تمہارے لیے فتنہ بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے میرے بندو، ہم تمہیں شر کے ذریعہ بھی آزمائیں گے، تمہیں خیر کے ذریعہ بھی آزمائیں گے۔ اب خیر اور شر دونوں چیزیں فتنے میں شامل ہیں، تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز ہمارے لیے فتنہ ہے جو ہمارے دین کا دشمن ہو، ہماری شریعت کا دشمن ہو۔ فتنوں کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری زندگی فتنوں سے خالی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں فتنے آئیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے فتنے رونما ہوں گے، ضرور بھی ضرور فتنے آئیں گے۔ اللہ نے ہم سے پہلے نبیوں کو بھیجا، ان کی زندگی میں بھی فتنے آئے، انہیں بھی آزمایا گیا۔ صحابہ کو بھیجا، ان کی زندگی میں بھی بڑے بڑے فتنے آئے، انہیں بھی آزمایا گیا۔ سلف، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے آئے سب کو آزمایا گیا، اور ہم ایمان والے ہیں، ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کر دیا، ایمان لانے کے بعد انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ کیا لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ پیدا کر رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے بندو، تم سے پہلے ہم نے نبیوں کو بھی بھیجا، صحابہ کو بھی بھیجا، سلف صالحین کو بھی بھیجا، سارے کے سارے لوگوں کی زندگی میں فتنے آئے، سارے کے سارے لوگوں کو آزمایا گیا، سارے کے سارے لوگوں کا امتحان لیا گیا۔ کیوں امتحان لیا گیا؟ کیوں پریکشا لی گئی؟ کیوں آزمایا گیا؟ فرمایا اس لیے امتحان لیا گیا تاکہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جا سکے، مومن میں اور منافق میں فرق کیا جا سکے، ایمان والے میں اور کافر میں فرق کیا جا سکے۔ تم میں سے کون ایمان والا ہے، تم میں سے کون ایمان والا نہیں ہے، تم میں سے کون جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، تم میں سے کون سچا دعویٰ کرنے والا ہے۔ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے بندو، ہم تمہاری زندگی میں فتنوں کو اس لیے بھیجا کرتے ہیں، تمہیں اس لیے آزمایا کرتے ہیں تاکہ سچوں کو الگ کیا جا سکے، جھوٹوں کو الگ کیا جا سکے۔ اسی لیے فتنے اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں رونما کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں، حالات ذرا سے گڑبڑ ہوئے، ذرا سی پریشانیاں آئیں، ذرا سی مشکلات آئیں، حالات ڈگمگائے اور ہم نے اپنے ایمان سے سودا کر لیا، ایسا تو نہیں۔ تو سچوں میں، جھوٹوں میں، منافق میں، مومن میں فرق کرنے کے لیے اللہ ہماری زندگی میں فتنوں کو بھیجتا ہے۔ دور جدید جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور، قدم قدم پر فتنے، ایسے ایسے فتنے کہ خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کئی ساری پیشین گوئیاں سماج کے سلسلے میں کی تھیں، سماج کے حالات کے سلسلے میں کی تھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی ایک روایت میں فرمایا کرتے تھے بادروا بالاعمال فتنا، اے میرے پیارے صحابہ، اعمال کرنے میں تم جلدی کر لو، نیکیاں کرنے میں تم جلدی کر لو۔ ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بہت سارے فتنے رونما ہو جائیں گے۔ فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیکیوں میں جلدی کر لو، اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کر لو۔ اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے۔ جس طریقے سے تاریک رات میں تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تاریک رات میں تمہیں کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، آج تو ہم سماج کے اندر رہتے، شہر کے اندر رہتے، قصبوں کے اندر رہتے، جاؤ جا کر کے دیہاتوں کا جائزہ لے لو، وہاں کی سڑکوں کا جائزہ لے لو، آج بھی رات کی تاریکی میں وہاں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ شہروں کا ماحول کیا ہے؟ وہاں تو نہ دن کا پتہ چلتا ہے، نہ رات کا پتہ چلتا ہے۔ جاؤ جا کر کے دیہاتوں کا جائزہ لے لو، دیہاتوں میں جا کر کے دیکھ لو، رات کی اب تاریکی ہوتی ہے، ٹارچوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، روشنی کا سہارا لینا پڑتا ہے، راستے کو کراس کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی اکرم فرماتے اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ اس طریقے سے تاریک رات میں کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، اسی طریقے سے فتنے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صراط مستقیم کون سا ہے، شیطان کا راستہ کون سا ہے، تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے میرے پیارے صحابہ، فتنوں کے آنے سے پہلے تم جلدی جلدی اعمال کر لینا، نیکیاں کر لینا۔ فرمایا حالات کیسے ہوں گے، کنڈیشن کیسی ہوگی، سچویشن سماج کی کیا ہوگی؟ فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایمان کی ویلیڈیٹی صرف 12 گھنٹے کی رہ جائے گی۔ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو ایک انسان مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا حالات اتنے زیادہ بدل جائیں گے، حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے جب فتنے تمہاری زندگی میں آ جائیں گے۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، ایک انسان اپنے ایمان کا سودا چند ٹکوں کے عوض کر لے گا، دنیا میں چند پیسوں کے نتیجے میں اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں
ذرا ذرا سے پیسے کے چکر میں آ کر کے، ذرا ذرا سے عہدے کے لالچ میں آ کر کے لوگ سماج کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے کہ تم اپنے ایمان کی سرکشا نہیں کر پاؤ گے۔ اور سنیے صحیح بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، بارش کا موسم ہے، بارش کی بوندیں آسمان سے گر رہی ہیں۔ نبی اکرم نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ کی جماعت سنو، حل ترون ما ارى، اے صحابہ کیا جو چیزیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں وہ تمہیں دکھائی دے رہی ہیں یا نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی ذات تو الگ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ تو الگ ہے، آپ کی شخصیت بھی الگ ہے، آپ کو جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ ہمیں کیسے دکھائی دے سکتی ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ہمیں وہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ نبی اکرم نے ایسے موقع سے فرمایا اے صحابہ کی جماعت سنو، انی لار الفتن خلال بیوتکم قوقع القطر، اے صحابہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے بہت سارے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، اتنے زیادہ فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، اتنے زیادہ فتنے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے بارش کی بوندیں تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بارش جب ہوتی ہے، بارش کی بوندیں ہم اور آپ شمار نہیں کرتے، کتنی گر چکی ہیں، کتنی گرنے والی ہیں، کتنی گر رہی ہیں، کوئی اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیتا۔ نبی اکرم نے کتنی باریکی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس طریقے سے بارش کی بوندیں تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے ایسے حالات بھی آئیں گے کہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ جب فتنوں کا دور آئے گا تو جو حقیقی مومن ہوگا، حقیقی ایمان والا ہوگا، اس کے ذہن میں ایک حسرت پیدا ہوگی، ایک آرزو پیدا ہوگی، ایک توق پیدا ہوگی۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل بالقبر، نبی اکرم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، حتی یمر الرجل بالقبر، جب تک کہ ایک ایمان والا قبر کے پاس سے نہ گزر جائے، قبر کے پاس سے گزر کر کے یہ حسرت کرے گا، یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا، اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی، اے کاش اس قبر کے اندر جو انسان دفن ہے، اے کاش اس انسان کی جگہ مجھے دفن کر دیا گیا ہوتا، ان فتنوں کے آنے سے پہلے میری موت آ گئی ہوتی۔ آج اتنے زیادہ فتنے آ گئے، اپنے ایمان کی سرکشا کرنا مشکل ہے، اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، ایک مومن کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے، اے کاش فتنوں کے آنے سے پہلے میری موت آ گئی ہوتی۔ فرمایا وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْجَزَاءُ، انسان کے پاس ایمان نہ ہوگا، صرف اور صرف آزمائشیں ہوں گی، صرف اور صرف فتنے ہوں گے۔ اتنے زیادہ فتنے جب آ جائیں گے تو حقیقت ہے کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور حقیقی جو ایمان والا ہے اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی، اے کاش پہلے ہی موت آ گئی ہوتی۔ آج ایمان جب بچانا مشکل ہے، اس سے پہلے ہی مر گئے ہوتے، خاتمہ ہو گیا ہوتا، تبھی ٹھیک۔ یہ حقیقت ہے۔ تو فتنوں کے تعلق سے دوسری بات یہی ہے کہ ہماری زندگی پہ فتنے آئیں گے۔ تیسری بات فتنوں کے تعلق سے یہ ہے، ہمیں دور جدید کے بڑے بڑے فتنوں کا علم بھی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ فتنہ کیا ہے، کون سی چیز فتنہ ہے، آج کے دور میں کون سی چیز ہمارے ایمان کو کھا جا رہی ہے، اس کی جانکاری بھی بہت ضروری۔ آئیے ذرا دور جدید کے چند بڑے بڑے فتنے دیکھ لیں۔ پہلا فتنہ جو ہمارے سماج کا سب سے بڑا فتنہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے ارتداد کا فتنہ۔ ارتداد کہتے ہیں کوئی انسان دین کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہوا اور پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد کسی وجہ سے وہ دین سے مڑ گیا، دین سے پھر گیا، وہ ارتداد۔ اور ارتداد کا فتنہ آج آپ دیکھ لیں جگہ جگہ، یہ صرف شہر کے اندر نہیں، یہ صرف دلی، ممبئی اور کلکتہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہمارے بریلی کے اندر بھی ہے۔
یہ چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر بھی ہے، یہ دیہاتوں کے اندر بھی گھس چکا ہے ارتداد کا فتنہ۔ آج بڑی بڑی سوسائٹیاں اسی لیے چلائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی کمیٹیاں اسی لیے چلائی جا رہی ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو کیسے بھی اپنے جال میں پھنسایا جائے، ان کو دین سے مرتد کیا جائے اور اپنے چنگل میں پھنسا کر کے دھرم پریورتن کرا کر کے ان کو اپنے دھرم کے اندر لایا جائے، شادیاں کی جائے۔ یہ چل رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے حقیقت بیان کی کہ کافر جتنی استطاعت رکھے گا وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ کافروں کا تو معاملہ یہی ہے کہ وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، وہ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک تم اپنے دین سے مرتد نہ ہو جاؤ گے، جب تک تم اپنے دین سے پھر نہ جاؤ گے تب تک یہ کافر تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں گے۔ آج دیکھیں کس طریقے سے مسلم لڑکیوں کو بہکایا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے، ان کو باقاعدہ دھرم پریورتن کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ کافر تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے جب تک تم اپنی دین سے مرتد نہ ہو جاؤ گے، جب تک تم اپنی دین کو چھوڑ نہ دو گے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، ایسے حالات میں جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، اپنے دین سے سمجھوتا کر لے گا، اپنے دین سے کمپرومائز کر لے گا، اسی حالت میں اگر وہ مر جائے گا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے اللہ رب العالمین ہمیں بدل دے گا۔ جب ہم ارتداد کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، ہم کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے، کافروں کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، تمہاری لڑکیاں غیر مسلموں کے چکر میں آ کر کے پھنس جائیں گی، اپنا دھرم پریورتن کر لیں گی۔ تو فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم کو لے کر کے آ جائے گا، ایسی قوم کو لے کر کے آ جائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو جب ارتداد کا فتنہ عروج پر ہوگا تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور اللہ ہمیں تہس نہس کر سکتا ہے۔ دور جدید کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسرا فتنہ جو دور جدید کا ہے اور بڑا، وہ ہے شبہات کا فتنہ، سسپیشیس کا فتنہ۔ آج انسان دین اسلام کے سلسلے میں شک میں پڑا ہوا، قبر کے عذاب کے بارے میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں شک میں پڑا ہوا۔ اور یہ دور جدید کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس طرف جا رہا، اس کے ذہن میں شریعت کے تعلق سے عجیب عجیب سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ارے ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ چیز کی حقیقت ہے یا جھوٹ ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو حدیث کے اندر فرمایا کان الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق، لوگ چائے خانوں میں بیٹھ کر کے آپس میں سوال کرتے رہیں گے، چبوتروں پر بیٹھ کر کے آپس میں سوال کرتے رہیں گے، ایک سوال کرے گا تو دوسرا مفتی بن جائے گا۔ وہ انسان جس کو شریعت کی کوئی جانکاری نہیں، جس کو صحیح سے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، جو عربی کی عین سے واقف نہیں ہے، تو اس کے سوالوں کا جواب بھی دے گا۔ فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ آپس میں بیٹھ کر کے سوال و جواب کریں گے، کہیں یہ چائے خانوں میں بیٹھ جائیں گے، کہیں یہ نکڑوں پر بیٹھ جائیں گے، کہیں یہ چبوتروں پر بیٹھ جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ایک
سوال کرے گا تو دوسرا پلٹ کر کے جواب دے گا۔ فرمایا نبی اکرم نے حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق، سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے یہ تو اللہ نے پیدا کیا، مکھی کو تو اللہ نے پیدا کیا، مچھر کو تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے ان چیزوں کو کس طریقے سے پیدا کیا۔ ان کے ذہن میں سسپیشیس پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا۔ فرمایا نبی اکرم نے سوال کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پیر کیسا ہے۔ سوال کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور یہ سوال کرنے لگتا ہے اچھا بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ساری چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پیر کیسا ہے۔ نبی اکرم نے ایک حدیث کے اندر ہمارے سماج کی ایک کڑوی حقیقت کو بیان کیا کہ لوگ سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے اللہ کے بارے میں بھی انہیں شک ہونے لگے گا، اور یہ دور جدید کا بڑا فتنہ ہے، لہذا اس طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ، دین اسلام یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا مذہب ہے، اس کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی ہمیں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فتنہ جو دور جدید کا ہے اور بڑا، وہ ہے شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ۔ انسان کسی کی نہیں مان رہا ہے، نہ شریعت کی، نہ مذہب کی، نہ علماء کی، کسی کی نہیں مانتا، اپنی مانتا، اپنے نفس میں جو آتا ہے وہ کرتا۔ من میں آئے گا نماز پڑھنا ہے تو پڑھے گا، من میں آئے گا نماز نہیں پڑھنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نماز کے لیے نہیں لا سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ شبہات، شہوات میں اتنے زیادہ ملوث ہو گیا ہے کہ آج مت پوچھیں، انسان کے ذہن میں جو آ رہا ہے اس نے اپنے ہوا کو اپنا معبود بنا لیا۔ آج شہوات کے پیچھے انسان اتنا زیادہ پڑ گیا، اتنا زیادہ پڑ گیا کہ اسے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سماج کا آپ جائزہ لے لیں، ریانیت، بے حیائی، ویلگیرٹی اتنی زیادہ عام ہے کہ مردوں کے اندر سے حیا نکل گئی اور عورتوں کے اندر سے غیرت نکل گئی۔ آج سماج کے اندر سے حیا کا جنازہ نکل گیا۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ زنا صرف وہی ہے کہ انسان غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر لے، وہی زنا نہیں، زنا کی اور بھی شکلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زنا کی جو شکلیں سماج میں رائج ہو جائیں گی انسان ان کو زنا کی شکلوں میں شمار تک نہیں کرے گا۔ فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ البطش، زبان کا زنا تو غلط چیزوں کو بولنا ہے، والرجل زناہ الخطا، پیر کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا سماج کے اندر یہ زنا کی شکلیں آج رائج ہیں۔ کوئی انسان غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، غلط چیزوں کی طرف چل کر کے جا رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو آج فیشن کی طرح ہے۔ آج آپ دیکھ لیں انسان برائی بھی کرتا ہے تو فیشن سمجھ کے کرتا ہے، ارے یہ تو ہمارے سماج میں چل رہا ہے۔ یہ زنا کی جو شکلیں ہیں سماج کے اندر جب سے قائم ہوئی ہیں، جب سے انسان شہوات میں زیادہ ملوث ہو گیا۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ شہوات میں عورتوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، شہوات کے فتنے میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہے۔ عورت جب شہوات میں ملوث ہو جائے گی تو یہ فتنہ عروج پر آ جائے گا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ان الدنیا حلب وخضر، یہ دنیا میٹھی بھی ہے اور ہری بھری بھی ہے، واتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے میری امت کے لوگوں تم دنیا کے فتنوں سے بچنا، دنیا کے اندر جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بھی بچنے کی کوشش کرنا۔ نبی اکرم نے کہا کہ دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لینا، عورتوں کو فتنہ بھی دنیا کے فتنوں میں شامل ہے۔ اب یہاں عورتوں کے فتنے کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ ایک طرف ہیں، عورت کا فتنہ ایک طرف ہے۔ فرمایا ایک طرف تمہیں دنیا کے فتنوں سے بھی بچنا ہے اور عورت کے فتنے سے بھی بچنا ہے۔
عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پڑی. کیوں؟ عورت جب نیک ہو تو یہ رحمت ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کی حدود سے الگ ہٹ جائے گی تو یہ زحمت ہے اور فتنہ ہے. لہذا یہ شہوات کا جو فتنہ ہے دور جدید کا بڑا فتنہ ہے کہ انسان اپنی منمانی کرتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، شریعت کی بھی نہیں مانتا. یہ بڑا فتنہ ہے. ایک چوتھا فتنہ مال اور اولاد کا فتنہ. مال کے چکر میں آ کر کے، تجارت کے چکر میں آ کر کے، اولاد کے چکر میں آ کر کے انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار سے غافل ہو جاتا ہے. اچھا، شریعت اسلامیہ کے اندر دونوں کانسیپٹ ہیں. ایک طرف کہا کہ مال اور اولاد فتنہ، اور دوسری طرف کہا کہ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت. دونوں چیزیں اس کو سمجھنے کی ضرورت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اے میرے بندو، یہ مال اور اولاد تمہاری زندگی کی اٹریکشن ہے، تمہاری زندگی کی سندرتا ہے، تمہاری زندگی کی خوبصورتی ہے. اگر تمہاری زندگی سے مال کو نکال لیا جائے تو تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی، تمہاری زندگی بے نور ہو جائے گی. تمہاری زندگی سے اولاد کو نکال لیا جائے، تمہاری شادی ہو جانے کے بعد اولاد سے نہ نوازا جائے تو تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہارا عقیدہ بھی ڈگمگا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں، شادی ہو جانے کے بعد جن جوڑوں کو اولاد نصیب نہیں ہوتی، وہ ادھر کا کبھی رخ کرتے ہیں، کبھی ادھر کا رخ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے. چلو فلاں کے پاس چلو، چلو فلاں کے پاس چلو، وہاں تو اولاد ملتی ہے، وہاں اولاد سے نوازا جاتا ہے، وہاں وہ اللہ کو بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں. اولاد نہ ہونے کے نتیجے میں عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے. فرمایا نبی اللہ رب العالمین نے کہ اولاد بھی تمہاری دنیاوی زندگی کی اٹریکشن ہے. اگر تمہاری زندگی سے مال و اولاد کو نکال لیا جائے تو تم پریشان ہو جاؤ گے. تو مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے، لیکن دوسری طرف کہا یہ فتنہ بھی ہے. فرمایا یا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اے میرے بندو، تم یہ جان لو کہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک طرف اللہ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زیب و زینت کہا، تو دوسری طرف یہاں مال اور اولاد کو فتنہ کیوں کہا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مال اور اولاد کے چکر میں پڑ کر کے انسان جب دین سے غافل ہونے لگے گا، نمازوں سے دور ہونے لگے گا، شریعت کی پابندی سے دور ہونے لگے گا، تو یہ مال اور اولاد اس کے لیے فتنہ بن جائیں گے. ویسے فتنہ نہیں ہے. جب مال کے چکر میں آ کر کے دین سے دور ہو رہا ہے، دین سے غافل ہو رہا ہے، تب یہ فتنہ ہے. اولاد کے چکر میں آ کر کے نمازوں سے دور ہو رہا ہے، مسجدوں سے دور ہو رہا ہے، تو یہ اولاد اس کے لیے فتنہ ہے. ویسے تو یہ دنیا کی زیب و زینت. اچھا، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کو کتنی بھی بڑی تجارت ہو، کتنا بھی بڑا کاروبار ہو، کتنی بھی اولادیں کیوں نہ ہو، اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نمازوں سے دور نہیں کر سکتی. یہ تو خود اللہ نے قرآن میں کہا. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایمان والے تو وہ ہوا کرتے جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جن کا توکل مضبوط ہوتا ہے. فرمایا ان کی تجارت بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کا کاروبار بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تو کتنی بھی اولادیں ہوں، کتنا بھی مال ہو، اگر ایمان مضبوط ہے تو امید کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ دین سے دور نہیں ہوگا. تو مال اور اولاد جب ہم کو دین سے دور کرنے لگیں تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ایک اور فتنہ دور جدید کا ہے، میڈیا کا فتنہ. سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی میڈیا، سبھی نے آج ہمارے سماج کی کمر توڑ کر کے رکھ دی. آج میڈیا میں انسان اتنا زیادہ پڑ گیا، اتنا زیادہ پڑ گیا، سماج نے اتنی زیادہ ترقی کر لی، ٹیکنالوجی اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ آج ٹچ کرتے ہوئے، سرچ کرتے ہی بے حیائیاں فوراً ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی. آج انسان موبائل میں اتنا زیادہ پڑ گیا کہ اس کو نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ ذکر و اذکار کی فکر ہے، نہ مسجدوں سے کوئی مطلب ہے، نہ مدرسوں سے کوئی مطلب ہے. ہر وقت وہ موبائل میں ملوث ہے. یہاں تک کہ ہمارے سماج کی
की ये कड़वी हकीकत है कि लोग जब मस्जिदों में आते हैं, मस्जिदों में भी मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते। यहाँ इमाम साहब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरे हफ्ते का मुआयना करके, मेहनत करके, जिद्दोजहद करके, पूरी कोशिश करके यहाँ आकर के खुतबा दे रहे हैं, और वहां मस्जिदों के अंदर बैठ करके ये नौजवान व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, पूरी दुनिया का सर्वे कर रहा है। कहाँ क्या हुआ, कहाँ हालात कैसे हैं, कहाँ पर आज क्या हो गया, ये हालात का जायजा लेने के लिए मस्जिदों में आता है। मैंने अपनी आंखों से यहाँ तक देखा है, नमाजों के बाद लोगों को मोबाइल निकाल करके क्रिकेट बस पर क्रिकेट का स्कोर चेक करते हुए इन निगाहों ने भी देखा है। इतना ज्यादा आज मोबाइल के फितने में उम्मत के नौजवान, उम्मत के बच्चे, उम्मत के बुजुर्ग मुलव्विस हो गए कि ये दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, हमारी हया का बिल्कुल जनाजा निकल गया। जिक्र अस्कार करने के लिए आए हैं, नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, खुतबा सुन रहे हैं, जिसके बारे में नबी ने कहा था कि तुम अपनी जुबान से किसी को खुतबे के दौरान खामोश भी नहीं करा सकते। उसके बावजूद भी आज नौजवान आकर के मस्जिदों में मोबाइल चलाए, खुतबे के दौरान पूरे हालात का जायजा ले यहाँ पर बैठ करके, तो इंसान समझ ले कि वो दीन से दूर होता चला जा रहा है और दीन से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। ये मीडिया का फितना बहुत बड़ा फितना, इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। अल्लाह ने कहा था कि जब फितने आएंगे तो सिर्फ गैर मुस्लिमों के घर में नहीं आएंगे, बुरे लोगों के घर में नहीं आएंगे, बल्कि सबके घर में आएंगे। फरमाया वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। ऐ मेरे बंदो, जब फितने आए तो तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि फितने जब आएंगे तो तुम में से किसी के खास घर में नहीं आएंगे, खास इंसान के पास नहीं आएंगे। जब फितने आएंगे तो नमाजी के घर में भी आएंगे, बेनमाजी के घर में भी आएंगे, हाजी के घर में भी आएंगे, आलिम के घर में भी आएंगे। क्यों? समाज इतना ज्यादा बिगड़ चुका होगा कि फितनों से कोई बच नहीं पाएगा। आइए, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन सरसरी तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि फितनों से अपने आप को कैसे बचाना। फितनों से अगर बचने का जज्बा हमारे दिलों में है तो पहले इल्म हासिल करो, पढ़ो, किताबों का मुताला करो, मदरसों का जाकर के जायजा लो, लाइब्रेरियों में जाकर के किताबें खगा लो। क्यों? जब तक फितना पता ही नहीं होगा तो फितने से बचेंगे कैसे? इसलिए इल्म हासिल करो। एक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता हैं, जिनको अल्लाह के नबी का सेक्रेटरी कहा जाता था। नबी अकरम इनको अपनी राज की बातें बताया करते थे। नाम है हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये कहते हैं कि लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, खैर के बारे में सवाल करते थे, और मैं हूं कि अल्लाह के नबी से शर के बारे में पूछा करता था। इसलिए मखाफता अन युदरिकुनी, ताकि मुझे शर के बारे में भी पता होना चाहिए, फितनों के बारे में भी पता होना चाहिए। जब ये फितने आएंगे कहीं मैं उनकी लपेट में ना आ जाऊं, उनकी चपेट में ना आ जाऊं। तो इल्म हासिल करो, पढ़ो, इल्म वालों की कद्र करो, इल्म वालों की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, तभी तुम्हें फितनों से बचने की एक आला, फितने से बचने का एक सबक तुम्हारे पास हो जाएगा। इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, फितने जब रौनुमा हो तो उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि अरे देखेंगे, इसमें उलझ करके देखते हैं, पढ़ करके देखते हैं। अगर इस तरीके की कैफियत में अपनाएंगे, इस तरह की कैफियत में पढ़ेंगे, तो समझ लीजिए कि हमारे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते थे, सतकूनु फितन, इतने ज्यादा फितने आ जाएंगे, इतने ज्यादा फितने आ जाएंगे। अल-काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम, बैठा हुआ शख्स खड़े हुए शख्स से अपने आप को बेहतर समझेगा। वल-काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी, खड़ा हुआ इंसान चलते हुए आदमी से अपने आप को बेहतर समझेगा। वल-माशी खैरुम मिनस-साई, चलता हुआ आदमी दौड़ते हुए आदमी से अपने आप को बेहतर समझेगा। फरमाया वमयस्तशरिफु तस्तशरिफु, अगर फितने में तुम अपने आप को उलझाने की कोशिश करोगे, फितने में पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये फितने तुम्हें अपने चपेट में ले लेंगे, फितने तुम्हें उलझा करके रख देंगे। दूसरी तरफ फरमाया वमन वजद मलजअन औ मआज़न फलयुइज़हु, तुम में से अगर कोई फितनों से बचने की जगह पाले तो उसे फितनों से बचने की कोशिश करना चाहिए। तीसरी चीज, हालात जब खराब हों, फितने जब ज्यादा आ जाएं,
تو عبادتوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا چاہیے، مسجدوں کی طرف رخ کر لینا چاہیے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لینا چاہیے، کیونکہ فتنے کے دور میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا فتنوں کے دور میں اتنا بڑا ثواب ہے جس طریقے سے میرے لیے یا میری طرف، میرے شہر کی طرف کوئی آ کر کے ہجرت کر لے۔ العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، یعنی فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی میری طرف آ کر کے ہجرت کر رہا ہے۔ سمجھ لیجیے فتنوں کے دور میں عبادت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ عبادتوں میں من نہیں لگتا ہے، نمازوں میں من نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فتنوں کے دور میں تم اپنے آپ کو نمازوں میں ملوث کر لینا، نمازوں میں منہمک کر لینا، فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر کہا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ دین پر چلنے والوں کو اجنبی سمجھا جائے گا، اس کو شریعت پر چلنے والے کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا ان الاسلام یبدأ غریبا، اسلام کی جب شروعات ہوئی تھی تو یہ غریب تھا، اجنبی تھا، اسلام پر چلنے والوں کو اجنبی سمجھا جاتا تھا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی جب شروعات ہوئی تھی، اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو اسلام پر چلنے والوں کو اجنبی سمجھا جاتا تھا، اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، اسلام کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، ایسے حالات آ جائیں گے دوبارہ سے اسلام پر چلنے والوں کو اجنبی سمجھا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں اگر کوئی عورت بے نقاب ہو کر کے چلتی ہے تو سماج اس کو عیب کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، دوسری طرف اگر کوئی عورت پردہ اوڑھ کر کے چلی جائے، نقاب لگا کر کے چلی جائے تو سماج اس کو معیوب سمجھتا ہے۔ شادی بیاہ میں اگر کوئی پردے میں چلی جائے تو خاتون اس کی مذاق بنایا کرتی ہیں، عورتیں ان کا مذاق اڑایا کرتی ہیں، ارے یہ تو پہلے کے زمانے کی عورت ہے، پرانے زمانے کی عورت لگ رہی ہے۔ حالات تو ایسے ننگے ننگے لباس پہن کر کے شادی ہال میں جایا جا رہا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، مردوں کے سامنے بیٹھ کر کے لقمے اندر اتارے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس طریقے کے حالات پیدا ہو جائیں طوبیٰ للغرباء، ایسی عورتوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ میری ماں اور بہنوں، قوم کی بیٹیوں، اگر تمہارے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، تمہارا مذاق اڑایا جائے، تمہاری تمسخر کیا جائے، تمہارے اوپر عیب لگائے جائیں تو تم صبر کر لینا، اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ طوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبی لوگوں کے لیے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جنت کی بشارت سنا دو۔ آج نوجوانوں میں دیکھ لو، اگر کوئی برائی کرتا ہے، جتنی زیادہ برائی کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر دو چار نوجوان ہیں ان میں سے کوئی ایک کہے رہے نہیں کرنا چاہیے ایسا، یہ غلط ہے، ایسا ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، تو دوسرے نوجوان خود اس کا مذاق بیان کرے، بڑا پھر رہا ہے، بڑا متقی بنا پھر رہا ہے، بڑا نیک بنا پھر رہا ہے، چل کھا اس چیز کو، چل نشہ کر، چل شراب پی، چل جوا کھیل، اس طریقے سے لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ نوجوانوں، اگر اس طریقے کا کوئی تمہارا دوست ہے تو آج ہی سے توبہ کر لو، اس نوجوان کا ہاتھ چھوڑ دو، اس نوجوان کا ساتھ چھوڑ دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں صبر کرو۔ اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو چوتھی چیز یہ تھی کہ ہم عبادتوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیں۔ آخری چیز اور بہت اہم چیز ہے کہ دعائیں کرتے رہیں۔ دلوں کا کنٹرولر جو ہے، دلوں کا مالک جو ہے، دلوں کا الٹ پلٹ کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اے میری امت کے لوگوں، اے صحابہ، یہ دعا کیا کرو، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، دین پر میرے دل کو جما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کرتے تھے، اور خود اللہ نے اپنے نبی کو ایک دعا سکھائی، بہت اہم دعا ہے، یاد کر لیجیے، دعا یاد کر لیجئے، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھا کرو، جب تم عبادت کیا کرو تو یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو، یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا کرو۔ فرمایا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی کے کاموں کی کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات برائی کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین مسکینوں سے محبت کی توفیق مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے سینے میں ایسا دل پیدا کر دے، ایسا دل دے دے کہ مسکینوں سے میں محبت کرنے لگ جاؤں، غریبوں سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ فرمایا اللہم ان اردت فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون، اے اللہ جب تو دنیا میں فتنہ بھیجنا چاہے، فتنہ بھیجنے کا ارادہ کر لے، تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر دنیا سے اٹھا لینا۔ کہا کہ فتنہ جب تو بھیجنے کا ارادہ کرے تو فتنے میں مبتلا کیے بغیر تو مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ نبی اکرم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی سنی گئی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنے کے بارے میں جو چیزیں کہی گئی ان کو سمجھنے کی، سنجیدگی سے لینے کی اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین دور جدید فتنوں کا دور ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن الله وملائكته